آپ نے نہ صرف مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنا دلائل کی وجہ سے مخالف بنا لیا بلکہ سیاستدانوں کو بھی بنا لیا. اور حال ہی میں کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نیک اور ایماندار سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر رہے تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس کے بعد آپ کو شدید ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ لیول کے اوپر, حکومتی سطح کے اوپر. تو کیوں نہیں بولنے دیا جاتا جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرنا ضروری ہے, جو کہ جب ہم نے اپنے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ, خان صاحب جی میں سمجھ گیا ہوں, خان صاحب کی بھی میں نے تعریف کی تھی اور سراج الحق صاحب کی بھی کی تھی. ہاں جی, تو میں جس کی بھی پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, میں نے شاید خاقان عباسی کی بھی تعریف کی ہے. میں اس وقت تعریف کرتا تھا خاقان عباسی صاحب کی جب پی ٹی آئی والوں کو برے لگتے تھے. اب تو ان کی باتیں پی ٹی آئی والوں کو بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ دل سے بولتا ہے. اسی طریقے سے نواز جو وہ کھوکر صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر, میں ان کا فین ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور جس بات کو صحیح سمجھتا ہے بڑے دلیل کے ساتھ وہ بندہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے مخالفین کی بات کو سن کر دلائل کے ساتھ اپنی اصلاح نہیں کرتے, ہم نے ایک قدم بھی اس ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. جن قوموں کی ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا, وہاں تو کتنی ڈیبیٹس ہوتی تھیں. اگر آپ فرینچ ریولوشن کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں, جو لیفٹ کے لوگ تھے, جو رائٹ کے لوگ تھے, جس طرح آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, وہ تو یہ آپ کی مچھلی منڈی تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اور لڑ بھیڑ کے انہوں نے آج دیکھیں دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا. اللہ کا شکر ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آلموسٹ دنیا میں سکون آ گیا. تو یہ انسانیت نے لرن کیا نا چیزیں کہ اختلاف رائے آپ ایک دوسرے کا برداشت کریں, ایک دوسرے کو موقع دیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے, تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا, تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا, اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا. لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, یہ تو آپ کی پالیسی ہے. ہاں اس زمانے میں اگر بات ہوتی جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی ڈیفرنٹ تھی تو پھر آپ شاید برا مانتے. تو میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں, جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب تھے, انہوں نے اس زمانے میں یہ آواز بلند کی تھی کہ آپ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں. اسی طریقے سے صحافیوں میں نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح باقی جو بڑے صحافی ہیں جو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے اور غدار وطن کا فتویٰ لگتا تھا, تو میرا خیال ہے ان سارے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. ہم بھی تو اس کو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ تفرقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب, انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی گالیاں دی انہوں نے, جی باقاعدہ کافر بھی کہا. مجھے گالیوں سے اتنا دکھ نہیں ہوا کیونکہ گالیاں تو علماء میں عموماً دی جاتی ہیں, ان کو عادت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, مریدوں کو گالیاں نکالنے کی, یہ ان کا تقیہ کلام ہے, اس میں تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے, کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی کافر کا ایک شیطان, دوسرا جہلمی. انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے, اور اس کے بعد گالی. جی وہ آپ نے سنا ہوگا. جی کیوں, کیا وجہ؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. ان کو ریبرٹل دیا یا کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے, جب ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے, تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے, جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا, اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا, انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں, وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی, اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی, تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طرح امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے, اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, فرعون, حامان, شداد, ابو جہل, ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے. مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا, ورنہ تو کہتے ہیں کہ
یہ ایک لسٹ تھی، ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا، دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھائی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لی ہے، ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی الاسلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں، کشف المحجوب میں، تذکرۃ الاولیاء کے اندر، حشر بہشت میں، سبع سنابل میں، یہ آپ نکالیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی، ایک اللہ، ایک رسول کے ماننے والے ہیں. تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر، لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. حالانکہ ہم اس کو لیگلی لے کے چل سکتے ہیں. پاکستان کے قانون میں اگر آپ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ انتہائی سینسٹیو مقدمہ اس کے خلاف بنتا ہے. جی. تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں. ہم نے پورا پلان کیا ہے اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشیلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے، کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا، صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے، پیشگی معاف کیا ہوا ہے، لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے، تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں. جی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. آپ کا تصوف کے اوپر بلیف نہیں ہے یا تصوف سے اختلاف ہے؟ ہم صوفیزم کہہ لیں اس کو. دیکھیں، تصوف سے میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ صوفیزم میں جو زہد والے معاملات ہیں وہ تو بالکل درست ہیں کسی حد تک، کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور شیطان کے راستے سے بچ کر پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے. یعنی ڈاکٹرن کی حد تک تو بات درست ہے. دنیا دار آپ نے نہیں بننا، بلکہ دنیا کو اتنا یوز کرنا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اختلاف ہمارا یہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر انہوں نے فنا فی الشیخ، اس کے بعد فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ، یہ تین انہوں نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ پہلے جو آپ کا شیخ ہے نا، جو آپ کو کہہ رہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، جب وہ آپ کو ڈگری دے دے گا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوں گے، پھر اللہ میں. لیکن پریکٹیکلی پوری زندگی یہ شیخ میں ہی فنا رہتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ نمازیں بھی چھوڑ کے صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. شیخ ان کو قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے، یہ آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ، جو بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا سلسلہ قادریہ میں، چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، وہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک ڈومیننٹ بزرگ کی حیثیت سے بعد میں آئے، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، ان کا نام عبد القادر تھا، تو ایک قادری سلسلہ. تو یہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے، یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ ملے گا. آپ سوڈان میں چلے جائیں، آپ افریقن دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، انڈونیشیا، ملیشیا، سب کانٹیننٹ میں آپ کو ہر جگہ قادری سلسلے کے لوگ تصوف میں ملیں گے. اب سلسلہ ان کا قادری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ یہاں پہ جتنے قادری ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، چاہے وہ باپا جانی الیاس قادری ہوں، یہ تو رفع الیدین سے چڑھتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ ہیں. باقی جو ان کے اسٹانچ قسم کے جتنے قادری ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ تو مکھیاں مارنا ہے، یہ تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فنا فی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ آپ عبد القادر جیلانی میں فنا نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی نماز کا طریقہ ہی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکے، اور الٹا آپ اس نماز کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. تو جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا؟ لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے، ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. 11ویں شریف عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے، لیکن 11ویں کے اوپر صرف لنگر پکا کے کھاتے ہیں. ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتا سکتے. کچھ بھی حالات ہو جائیں، اس چیز سے تو ہم ڈینائی بہرحال نہیں کر سکتے کہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں اس کے اندر وزن ہوتا ہے. میں نے کئی ویڈیوز آپ کی دیکھی. ریسرچ آپ خود کرتے ہیں یا آپ نے کوئی ریسرچر رکھا؟ دیکھیں، ریسرچر تو نہیں رکھا. ریسرچر کوئی ہوتا تو کوئی ایک آدھ انجینئر اور بھی پروڈیوس ہو جاتا. یہ دنیا میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے تو کس وجہ سے مچی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی صلاحیت دی ہے انجینئر ہونے کی وجہ سے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی. انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں نوٹس خود بنایا کرتا تھا، آج تک میرے نوٹس چلتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ میں. تو یہ کمپیٹنسی میں نے یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد دین کو تو میں پیرلل میں اسٹڈی کر رہا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا کہ میں تمام مکاتب فکر کی بکس کو، ان کے علماء کی تحقیقات کو اسٹڈی کرتا ہوں، پھر ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، پھر ایک دوسرے کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں، اور آخر میں قرآن و سنت سے دلائل کو ویریفائی کرتا ہوں کہ کس کی کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. اب یہ کام باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اس میں صرف بریلویت سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, انہیں دیوبند اور اہل حدیث اور اہل تشیع سے متعلق صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی ہیں. لڑائی ہو جائے گی. ہاں لڑائی ہو جائے گی. ہاں اچھا, اسی طریقے سے دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں ان کو مخالفین کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتی. میں جو کہ سب کو سنتا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریر سنتا ہوں, پھر ان کا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ایک اہل حدیث سے نہیں پوچھتے جا کے کہ تم اماموں کے گستاخ ہو یا نہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا بھی میں اماموں کا گستاخ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے پہ امام کا قول نہیں لیا جائے گا, تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ ان کو گالی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگر حیات النبی کا کوئی عقیدہ رکھیں, میں تو اہل حدیث کا کام ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں, کہ آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں. جب تک ان سے کلیریفائی نہیں کریں گے, صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا, میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد, جہاں مجھے کوئی ایمبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے, تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے ہے, کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا,